رکھ لے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری باتیں بیان کی۔ دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں کچھ باتیں قتل کے تعلق سے۔ آپ نے فرمایا، کہا، بخاری کی روایت ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا، خون کے بارے میں سب سے پہلا فیصلہ قیامت دن بندوں میں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے دوسری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، سنن نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس آدمی کے جس نے مومن کو جان مجھ کر قتل کیا ہو اور وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مرا ہو۔ ممکن ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دے لیکن دو گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایک جس نے قتل کیا ہو مومن کا اور دوسرا جس نے کفر کیا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جامع ترمذی کیا فرماتے کہتے ہیں، اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کے سب کو جہنم میں اٹھا کے ڈال دیں گا۔ جتنے لوگ انوالو اور انگیج ہوں گے نا قتل میں، سب کو سزا ملیں گی۔ اسی لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ملک جس میں اسلامی قوانین ہیں، اگر ایک آدمی کا قتل چاہے جتنے لوگوں نے مل کر کیا ہو، سب کو سزائے موت دی جاتی ہے، سب کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ آگے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکالتے ہیں، اور سے سنیے، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکالتے اور ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتے تاکہ ایک دوسرے کو قتل کریں تو دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کیوں جائیں گے؟ قتل کرنے کو جب دو لوگ تلوار نکالتے آپس میں اور لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے، مطلب جو مارا گیا وہ بھی جہنم میں اور جو مرا وہ بھی جہنم میں۔ تو پوچھا گیا یہ مرنے والا کیوں جہنم میں جائیں گا؟ جس نے مارا سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مرنے والے کی نیت بھی یہ تھی کہ اس کو مارنا، مسئلہ یہ ہوا کہ سامنے والا اس پہ غالب آ گیا، ورنہ دونوں کا انٹینشن کیا تھا؟ ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ نیت کتنی اہم چیز ہے۔ ہاں، جیسا قابل نے حابل کو مارا، حابل کی نیت تھی کہ میں تو قابل کو ماروں گا، نہیں، اس کو جو کرنا ہے کرے، اس نے جو بھی سیلف ڈیفنس میں تھا کیا، لیکن اپنے بھائی کو قتل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مارا گیا۔ اور قیامت تک جو ہے قابل کو ہر قتل کے بدلے گناہ ملے گا کیونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قتل 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 بہت بڑا جرم ہے، خون بہانا بہت بڑا جرم ہے، مذاق اور اس کو معمولی نہ سمجھے جاتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کبھی وہ نہیں کریں، اور انسان قتل یوں ہی نہیں کرتا ہے، ہر چیز کا ارادہ ہونے سے پہلے سوچ ہوتی ہے، پہلے انسان سوچتا ہے، سوچ ارادے میں بدلتی ہے، ارادہ پکے ارادے میں بدلتا ہے اور پھر وقت ملنے پہ انسان عمل کر گزرتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی یہ سوچ رکھیے، اللہ میں کبھی کسی کو، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کبھی کسی کا خون نہ بہے، اور کبھی ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے میں کوئی گناہ کر بیٹھوں، خاص طور سے اتنا بڑا۔ یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آدمی کبھی غصے میں آ جاتا ہے، اچانک ہونے والے قتل بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں، اچانک ہو گیا، کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو ایسا عمل کرتے جو غلط تھا، اس کو جوش آ گیا، اس کا انٹینشن نہیں تھا مارنا، نیت یہاں نہیں تھی، لیکن جو غصے میں آیا اور ایکشن لیا، سامنے مر گیا۔ کسی کی نیت نہیں تھی کسی کو مارنا، لیکن دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، انٹینشن نہیں تھا اس کا کسی کو مارنا، لیکن وہ آدمی بیچارہ ہو گیا۔ سمجھیے اس بات کو، سمجھیے اس بات کو۔ تو لہٰذا قتل بہت ہی سنگین جرم ہے، یاد رکھیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔